أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ترجمہ کنزُ الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. یہی بے شک سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ ہی غالب ہے حکمت والا. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے. ترجمہ کنزُ العرفان. بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ ہی غالب ہے حکمت والا ہے. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے. ان ھذا لہو القصص الحق. بے شک یہی سچا بیان ہے، یعنی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس میں نصارہ کا بھی رد ہے اور تمام مشرکین کا بھی. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ترجمہ کنزُ الایمان. تم فرماؤ اے کتابیوں ایسا کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے، یہ کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا. پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. ترجمہ کنزُ العرفان. اے حبیب تم فرما دو اے اہل کتاب ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں کوئی ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب نہ بنائے. پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں تو اے مسلمانوں تم کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم سچے مسلمان ہیں. قل یا اہل الکتاب. تم فرماؤ اے اہل کتاب. اہل کتاب کو 3 چیزوں کی طرف دعوت دی. پہلی یہ کہ اللہ عز و جل کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور یہ وہ چیز ہے جس میں قرآن، توریت اور انجیل سب متفق ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں. دوسری یہ کہ ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور نہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نہ اور کسی کو. اور یہ بات یقیناً پہلی بات ماننے کے مترادف ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ بنائے جیسے یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور پادریوں کو بنا رکھا تھا کہ ان کے احکام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے برابر سمجھتے. اس آیت میں اختلاف ختم کرنے کا ایک عمدہ طریقہ بیان کیا ہے جو مشترکہ اور متفقہ چیزیں ہیں انہیں طے کر لیا جائے تاکہ اختلافی امور ممتاز ہو جائے اور ان کی تعداد کم ہو جائے اور بحث صرف انہی پر منحصر رہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب بحث کی جاتی ہے تو کبھی اختلافی موضوع زیر بحث آتا ہے اور کبھی اتفاقی پر بحث شروع ہو جاتی ہے. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون. ترجمہ کنزُ الایمان. اے کتاب والو ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ توریت و انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد
تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ ترجمہ کنز العرفان، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ توریت اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ نجران کے عیسائیوں اور یہودیوں کے علماء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مناظرہ ہوا۔ یہودی کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام یہودی تھے لہذا ہمارا دین بڑا ہے، عیسائی کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام عیسائی تھے لہذا ہمارا دین بڑا ہے۔ آخر کار ان دونوں نے سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم بنایا۔ اس پر آیت اتری جس میں ان بے وقوفوں کی انتہائی جہالت ظاہر فرمائی گئی کہ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نصرانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جاری ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں بزرگوں سے کئی سو سال پہلے ہوئے ہیں، تو یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ فرمایا اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے حالانکہ توریت اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے، تو کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ کئی سو سال پہلے والا شخص بعد والے گروہ میں شامل نہیں ہو سکتا؟ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں سے لوگوں کے الزام دور کرنا سنت الہی ہے، ان کی عظمت کی حمایت کرنا محبوب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت سلیمان اور دیگر بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام پر ہونے والے اعتراضات کو دور فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے علم تاریخ کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ یہاں تاریخ پر ہی حقیقت کا مدار ہے۔ فی زمانہ علم تاریخ کی ویسے بھی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے زمانے کے بہت سے گمراہ لوگ تاریخ کو مسخ کر کے ہی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یوں ہی علم اسماء الرجال حقیقتاً تاریخ پر ہی دار و مدار رکھتا ہے، نیز قوموں کے عروج و زوال اور اس کے اسباب تاریخ ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ البتہ اپنے طور پر ہر ایک کو تاریخ کی اجازت نہیں، کیونکہ موجودہ تاریخ میں بہت سی گمراہ کن باتیں شامل ہیں۔ بے علم آدمی پڑھے گا تو مارا جائے گا، کسی مستند عالم کی رہنمائی میں تاریخ پڑھی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔